سائنسدان کا ذکر، اس کا نام تھا نکولس کوپرنیکس۔ یہ پہلے ایک راہب تھا، یہ پولینڈ میں پیدا ہوا اس زمانے میں جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی شہرہ آفاق کتاب کا نام ہے آن دی ریولوشنز آف دی سیلیسٹیکل آربس۔ کتاب کی اشاعت کی کہانی خاصی دلچسپ ہے۔ کوپرنیکس نے جب یہ کتاب مکمل کی تو اس کا مسودہ اپنے ایک دوست کے حوالے کیا، جس نے اسے جرمنی کے شہر نیورمبرگ سے چھپوانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں ایسی کتابوں کی طباعت کا مرکز تھا۔ اس دوست نے یہ مسودہ آگے ایک اور شخص کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے جب یہ مسودہ دیکھا تو کوپرنیکس کی اجازت کے بغیر ہی اپنی طرف سے ایک نوٹ کتاب میں شامل کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہ کتاب مفروضوں پر مبنی ہے اور سچائی کا مظہر نہیں۔ کسی بھی صورت میں علم فلکیات ان عوامل کا پتہ نہیں چلا سکتا جس کی بدولت زمین اور سورج کی گردش جنم لیتی ہے۔ کوپرنیکس کے دوست کے پاس جب یہ کتاب اس نوٹ کے ساتھ شائع ہو کر پہنچی تو وہ بہت سیخ پا ہوا اور اس نے نوٹ پر سرخ کراس لگا دیا۔ کوپرنیکس کی دوستی ایک رومن کیتھولک بشپ سے بھی تھی، جس نے کوپرنیکس کی شکایت پر نیورمبرگ کی شہری انتظامیہ کو لکھا کہ پبلشر کو پابند کیا جائے کہ وہ نئی کاپیاں چھپوائی جائیں اور نوٹ شامل کرنے والے کا نام بھی ظاہر کیا جائے، مگر ایسی بات نہیں مانی گئی۔ یہ تمام کہانی کیپلر نے اپنی کتاب میں لکھی جو 1609 میں شائع ہوئی۔ کوپرنیکس ایک زبردست ریاضی دان تھا۔ اس نے اپنے حساب کی بدولت یہ ثابت کیا کہ زمین نظام شمسی کا مرکز و محور نہیں ہے۔ ہمارے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور زمین بھی چونکہ ایک سیارہ ہے، اس لیے وہ بھی سورج کے گرد گھوم کر سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے اور ساتھ ہی روزانہ اپنے محور پر بھی گھومتا ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات تھی، مگر اس دریافت نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس سے پہلے انسان زمین کو کائنات کا مرکز سمجھتا تھا۔ کوپرنیکس نے یہ بات غلط ثابت کر دی اور آنے والے وقت کے تمام سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے سوچ کے نئے دریچے وا کر دیے۔ گلیلیو، کیپلر، ڈیکارٹ، نیوٹن سب نے کوپرنیکس سے ہی استفادہ کیا۔ اس زمانے کے انسان کے لیے یہ بات ہی دل ہلا دینے والی تھی کہ ہماری زمین اس نظام شمسی میں فقط ایک چھوٹا سا سیارہ ہے جس کی کوئی افادیت نہیں۔ انسان کو اپنی اوقات کا پہلی مرتبہ احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے کسی نے بیچ بازار میں اس کے کپڑے اتار دیے ہوں۔ وقت اور فاصلے کے تصورات یکسر بدل گئے۔ کوپرنیکس کی دریافت نے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سائنس اور فلسفے کی ترقی کا ایک نیا دور کوپرنیکس کے بعد شروع ہوا، جس کا شاید کوپرنیکس کو بھی اپنی زندگی میں اندازہ نہیں ہوا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مارکیز دے کاندورسے سے بڑا فلسفی کوئی نہیں یا نکولس کوپرنیکس سے بڑا ماہر فلکیات تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ ایسے کئی بڑے ناموں سے بھری پڑی، مگر ان دونوں لوگوں کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے انسان کو یہ احساس دلایا کہ اس کی ترقی کے لامحدود امکانات اس پراسرار کائنات میں موجود ہیں۔ ضرورت فقط اس بات کی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو ہر قسم کی بندشوں سے آزاد کرے۔ ماہر فلکیات نے صدیوں سے ذہنوں میں راسخ خیالات کی پابندیاں توڑ کر ایک ایسی دریافت کی جس نے ایک ہی جست میں کئی صدیوں کا سفر طے کر لیا۔ ایک ہم ہیں جو آج بھی سوچ پر محض اس لیے پہرے بٹھانا چاہتے ہیں کہ بعض انسانوں کے خیالات ہمیں پسند نہیں۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں بھی کاندورسے جیسا کوئی رجایت پسند فلسفی چاہیے۔